ہم دو بھائی ہیں، میں چھوٹا ہوں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم میں دوریاں بڑھنے لگیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہونے لگا، کبھی بچوں کی وجہ سے تو کبھی زمین کی وجہ سے۔ میری اپنی دکان تھی، اچھا خاصا کماتا تھا۔ بیوی نے مجھے کہا کہ ہم الگ رہیں گے، تمہارا بھائی اور اس کے بیوی بچے ہم پر بوجھ ہیں۔ بھائی نے گائے بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، ان کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ میں نے اکڑ اور غصے میں بھائی سے کہا، دیکھ بھائی، تو کام کاج کا تو کوئی نہیں، تم کو بڑا سمجھ کر آج تک برداشت کرتا رہا، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ بھائی مسکرایا، اچھا پتر کوئی بات نہیں، تو الگ ہونا چاہتا ہے تو جی صدقے، بتا کہاں سے دیوار دینی ہے۔ میری بیوی پاس آئی، اونچے کمرے ہم نے لیے، مستری لگایا، دیوار بن گئی۔ بھائی الگ ہو گیا اور میں الگ ہو گیا۔ میں خوش تھا، شکر ہے جان چھوٹ گئی ہو۔ میری بیوی میرے پاس آ کر، دیکھ بشیر، ہم آزاد ہیں، ہم جو دل چاہے کریں گے۔ بیوی نے نئی گاڑی کی فرمائش کی، میں نے لے لی۔ بیوی نے آئی فون کا کہا، میں نے لے دیا۔ ایک دن بھائی گلی سے گزر رہا تھا، میں اگنور کر کر جانے لگا۔ بھائی نے آواز دی، گھر میں دیوار کیا اٹھی، تو نے تو بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے جان چھڑاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بھائی، بس جلدی میں تھا۔ بھائی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، بشیر خیال رکھا کر اپنا، اور فضول خرچی نہ کیا کر۔ میں اگنور کر کے چلا گیا۔ میں انجان تھا بھائی کے حالات سے۔ بھائی کا چھوٹا بیٹا بہت بیمار تھا۔ بھائی کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس کا علاج کروا سکتا۔ دوسری طرف میں جس کے پاس لاکھوں روپے تھے، میں انجان تھا بھائی کے حالات سے۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، بشیر کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے غصے سے کہا، بھائی یار آج کل کام نہیں چل رہا، دکان کر، تو مانگنے آ گیا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بیوی نے بھی میری تعریف کی، اچھا کیا، انکار کر دیا، خود کمائے گا۔ ایک سال گزر گیا، میں بھائی کے گھر نہیں گیا۔ کبھی کبھار حالات بہت خراب ہو گئے تھے، میں انجان تھا، غربت کا یہ عالم تھا۔ بھائی نے کسی سے ادھار لیا ہوا تھا، ادھار والا گھر آیا، بھائی کو گالیاں دی، بہت بے عزت کیا، محلے والوں نے بتایا مارا بھی تھا۔ ان لوگوں نے بھائی کو، دوسری جانب بھائی کا بیٹا موت سے لڑ رہا تھا۔ میرا دل تڑپا تو بہت تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے روک دیا، ہم کیوں یہ مصیبت اپنے گلے میں ڈالیں۔ میں بھی رک گیا۔ پھر بھائی کا بیٹا فوت ہو گیا۔ میں ناک رکھنے کے لیے بھائی کے پاس گیا، جھوٹا دلاسا دیا، گھر لوٹ آیا۔ بھائی وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا، داڑھی سفید ہو گئی تھی، میرا کاروبار عروج پر تھا۔ پھر ایک دن یوں ہوا، میری دکان پر ڈکیتی ہوئی، چور سب کچھ چھین کر لے گئے، اور جاتے ہوئے مجھ پر فائرنگ بھی کر گئے تھے۔ گولیاں میرے سینے اور پیٹ میں لگی تھیں، میں موت کے قریب تھا۔ بازار کے لوگ اکٹھے ہو گئے، مجھے ہسپتال لے گئے۔ میری 6 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ میں مرنے سے پہلے اپنے بچوں کا سوچنے لگا، ان کا کیا ہوگا، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، میری 6 بیٹیاں، ان کا سہارا کون بنے گا۔ میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ جب ہوش آیا تو میرا بوڑھا بھائی میرے پاس بیٹھا تھا، میرے بچے میرے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے آنکھ کھولی، ہاتھ ہلانا چاہا، لیکن میرا جسم سن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے بہت سی نسیں کٹ گئی ہیں، وقت لگے گا ٹھیک ہوتے ہوئے۔ نہ میں چل سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، صرف دیکھ اور سن سکتا تھا۔ میں زندہ لاش تھا، میں بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھائی نے جیب سے پیسے نکالے، ڈاکٹر کو دیے، پورے 4 لاکھ روپے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا اب ان کو گھر لے جا سکتے ہیں، اور میڈیسن دیتے رہیں۔ میرے بچے بھوکے بیٹھے تھے۔ بھائی نے میری بیوی کو آواز دی، رانی کچھ پکا لو بچوں کے لیے، بچوں کو بھوک لگی ہے۔ بیوی خاموش تھی۔ بھائی نے اپنی بیوی کو کہا، کل یہ دیوار توڑوا دیں اور سب ایک ساتھ رہیں گے۔ میرے 7 بچے، بھائی کے 5 بچے، میری بیماری کی ذمہ داری بھائی پر آ گئی۔ میری بیوی رو رہی تھی، بچوں کا کیا ہوگا، اسے دلاسا دینا چاہتا تھا، لیکن جسم حرکت میں نہیں تھا۔ اتنے میں بھائی آیا، جیب سے 20,000 نکالا، یہ لو 20,000 روپے، بچوں کی سکول کی فیس اور اپنی ضروریات پوری کرنا۔ پریشان نہ ہونا، بالکل میں تیرا بڑا بھائی نہیں، تیرے باپ جیسا ہوں، بس بشیر کو وقت پر دوا دیتی رہنا۔ بھائی نے میرے علاج کے لیے اپنی گائے بھینسیں بیچ دیں، اور شام کو میرے پاس آتا، میرے جسم کی مالش کرتا، بچوں کو گود میں بٹھا کر پیار کرتا۔ بھائی بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن ہمت نہیں ہارا تھا۔ مجھے بستر پر پڑے 5 سال ہو گئے تھے، بچے بھی جوان ہو رہے تھے۔ میں نے ایک دن کہا، بھائی میری شیو کر رہا تھا، میری نظر بھائی کے ہاتھوں پر پڑی۔ بھائی نے کہا، بھائی کے ہاتھوں پر چھالے تھے، بھائی نہ جانے کون سا ایسا کام کرتا تھا کہ ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اپنا خون اپنا ہوتا ہے، بھائی بھائی ہی ہوتے ہیں۔ میں بھائی کے ہاتھ چوم لینا چاہتا تھا، میں بھائی کو سینے لگا لینا چاہتا تھا۔ اتنے میں میری بڑی بیٹی میرے پاس آئی، بڑے پاپا مجھے کل کالج کی فیس دے دیں، کل آخری تاریخ ہے۔ بھائی نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اچھا میری بیٹی، میں شام کو لا دوں گا تم کو پیسے۔ بھائی نے جوتا پہنا، تیز قدموں سے باہر کی جانب چل دیا۔
بھائی کا ٹوٹا ہوا جوتا، پھٹے پرانے کپڑے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دینا چاہتا تھا، لیکن جسم میں طاقت نہ تھی۔ پھر آخر 7 سال بعد میں ٹھیک ہونے لگا اور چلنے پھرنے لگا۔ مجھے احساس ہو گیا بھائی آخر بھائی ہوتے ہیں۔ فارس اتنا کہے گا، نہ جھگڑو آپس میں، زمین جائیداد سب پل بھر میں خاک ہو جائے گا۔ صرف ساتھ نبھانے والے تو رشتے ہیں۔ ہم انا، غرور اور دولت کے نشے میں رشتوں پر تھوک دیتے ہیں، لیکن یہ آخر بے بس انتہا کی ہوتی ہے۔ پھر بھائی طاقت بن کر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نفرتیں مٹا کر محبتوں کے دیے جلانا۔ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو تو صلح کر لو، اس سے بڑا کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ بھائی کے گھر ضرور جایا کرو، پاس کچھ ہو نہ ہو حال پوچھ لیا کرو۔ یہ وہ رشتے ہیں جو دھوپ میں